बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैं आपको, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर यासिर, आपको और आप सबकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो एक वीरान 800 एकड़ की ज़मीन पड़ी हुई थी, आपने इसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, वो जो फ्यूचर है दुनिया की टेक कंपनीज़ की, उनका जो टर्नओवर है, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ है, एप्पल, गूगल, 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा ये कंपनीज़ का सिर्फ टर्नओवर है। और ये कोरोना के दौर में जबकि बाकी नुकसान में गई बहुत कंपनीज़, टेक कंपनीज़ के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई किए। तो ये वजह ये है कि दुनिया जा अब इस तरफ रही है, और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इसमें काफ़ी पीछे रह गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है। 22 करोड़ की आबादी के अंदर जो 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है, 30 साल से कम है। और ये आइडियल सिचुएशन है कि हम इस जो एक वर्ड है अंग्रेजी के लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो दुनिया जिस आईटी की तरफ एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए। और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया, और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये कि अब अगर हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करें और इंसेंटिवाइज करें, इसका मकसद ये है, ये जो आईटी पार्क्स हम बना रहे हैं और ये जो टेक्नोपोलिस, इसका मकसद क्या है कि हम इनको वो इंसेंटिव्स दें, टैक्स ब्रेक्स दें, इनकी मदद करें, इनकी रुकावटें कम करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरी तरह हम हर किस्म के रेगुलेशंस जो रुकावट बने हुए हैं उनको ख़त्म करें, और इनको जितना हम पुश करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, ये सिर्फ ये नहीं कि जो हमारा बड़ा मसला है एक आबादी के अंदर, यूथ के अंदर नौकरियां देने का, एक तो वो भी मसला हल होता है। और इसमें मैं ये भी कह दूं कि हमारी जो ख्वातीन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना घर इस आईटी के अंदर चलवा सकती हैं। और उसके बाद जो हमारा दूसरा बड़ा मसला है, एक है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, और दूसरा हमारा मसला है एक्सपोर्ट्स का। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। यानी जो 1960s के अंदर जब पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो तब की दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की और एशिया के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स देखें, और उसके बाद अब देखें कि वो जो हमारे से पीछे थे मुल्क, वो किधर पहुंच गए हैं एक्सपोर्ट्स पे, और पाकिस्तान आज किधर खड़ा है। हमारे सारा मसला ही आता ये कि हम थोड़ी देर के बाद, जैसे हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स जो भी, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का। यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है वो पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। तो ये कांस्टेंट साइकिल से तभी हम निकल सकते हैं जब हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दें, और बल्कि ये सिर्फ ये ना हो कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर छोड़ दें कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। सारे मुल्क की तवज्जो दें इस तरफ कि जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। साथ हमारा हमसाया चाइना,
40 سال پہلے وہ کدھر تھا، آج وہ دنیا میں کدھر پہنچ گیا ہے. اور اس میں 2 بڑے کام کیے چائنا نے. نمبر 1 کہ انہوں نے اپنے ملک سے پلاننگ کر کے کرپشن کے اوپر انہوں نے کیا. یعنی کرپشن کا مطلب کیا ہے؟ جب اوپر کے لیول کی کرپشن ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی جو دولت جانی چاہیے تعلیم کے اوپر، اپنے آبادی کے صحت کے اوپر، غربت کم کرنے پہ، وہ ملک سے باہر نکل جاتی ہے. اور اس لیے چائنا نے جو شی جن پنگ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے، انہوں نے 450 لیول منسٹیریل لیول کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. اور صرف اس لیے کہ اب جب تک آپ کی اکانومی جو کہتے ہیں گڈ گورننس یا کلین گورننس نہیں ہوتی، انویسٹمنٹ نہیں آتی. دوسری چیز انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، 70 کروڑ لوگوں کو 40 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے آئے. اور تیسری چیز انہوں نے کانشیسلی چائنیز سوسائٹیز نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی. اور اصل میں جو ایکسپورٹس بڑھنے سے وہ آج جو آج دنیا کی اتنی بڑی پاور بن گئے ہیں اور اتنی تیزی سے اوپر گئے ہیں، انہوں نے یہ پلان کر کے سارا کیا. تو ہمیں جو اب ہماری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ میں یہ پورا لانچ کرنے لگا ہوں، سارے ملک کی اورینٹیشن، گورنمنٹ کی اورینٹیشن، اپنی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ری ڈائریکٹ کریں کہ کیسے ہم اپنے ملک کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور پھر کیسے ہم جدھر کئی ایسی چیزیں ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اللہ نے ہر قسم کا 12 تو موسم دیے ہیں، اللہ نے اس میں کلائمیٹک زونز دیے ہیں، ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اپنی یہ جو آج سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا آج بنا ہوا ہے، وہ اس لیے ہے کہ جیسے باہر قیمتیں اوپر گئیں ہمیں وہ امپورٹ کرنی پڑی، اور جب امپورٹ کیا تو ہمیں جو باہر سے انفلیشن تھی وہ پاکستان میں آ گئی. اور خاص طور پہ ایڈیبل آئل، یعنی ایڈیبل آئل کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستان خود نہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے، ہم کیوں نہیں پام آئل اپنا ملک سے بنا سکتے. تو اسی طرح سارے ملک کو پہلے تو ہم نے پلان کر کے کیسے ہم نے اپنی ڈالرز کی انٹیک بڑھانی ہے، ریزروز بڑھانے ہیں، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے، کیسے ہمارا جو میں بار بار کہتا ہوں سب سے بڑا ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے، ان کو ہم نے کیسے پاکستان کو میں ہماری اپنی ویلتھ کریشن میں کیسے انوالو کرنا ہے. ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ان کے لیے اتنا مشکل کر دیا، وہ بیچارے جو پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں، وہ بزنسز کرتے ہیں، وہ ایکسل کرتے ہیں. اب سلیکن ویلی میں بڑے کامیاب پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں آئی ٹی کی انڈسٹری میں، لیکن ہم نے ابھی تک کوئی ایسا میکنزم کامیابی سے نہیں کر سکے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ وہ بھی پاکستان آئیں. تو یہ جو آج ہم نے انوگریٹ کیا ٹیکنوپلس، اس کا مقصد، یہ انسینٹیوز دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہماری آئی ٹی کی فرمز باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور پروفیشنلز باہر ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹ کریں. چائنا کی جو کامیابی یہ بھی تھی کہ چائنا نے جو ان کے باہر چائنیز ایکسپیٹریٹ چائنیز کمیونٹی بیٹھی تھی، انہوں نے ان کو لیے آسانیاں پیدا کی. انہوں نے آ کے چائنا میں پہلے انہوں نے انویسٹ کیا، پھر دوسری کمپنیز آئیں. ہندوستان بھی جب انہوں نے اپنی اکانومی اوپن کی 90s میں، تو ادھر بھی سب سے پہلے انویسٹمنٹ اوورسیز انڈینز نے شروع کی، پھر اور بڑی مارکیٹس دیکھ کے پھر کمپنیز آئیں. تو پاکستان کی بھی بڑی مارکیٹ ہے 22 کروڑ لوگوں کی، اور ہم نے انسینٹیوائز کرنا ہے. تو یہ جو ٹیکس زون ہے اس پہ ہم نے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں. یہ پہلے شروع کیا اسلام آباد میں، اب یہاں سارے پاکستان کے شہروں میں، کے پی کے اندر شروع کر رہے ہیں، کراچی میں بہت انٹرسٹ ہے، ادھر یہ ٹیکس زون شروع کر رہے ہیں. سارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کی جو ریولوشن ہے، اس کا پاکستان پورا فائدہ اٹھائے اور اپنے لوگوں کو نوکریاں بھی دے، اپنے یوتھ کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرے، اور دوسری چیز اپنی ایکسپورٹس بڑھائے. تو میں آج آپ کو چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر مبارک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو انٹرسٹ ہے ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن جس طرح کا اس پہ انٹرسٹ ہے، مجھے پوری یہ امید ہے کہ یہ
صرف یہ ٹیک زون ہی لاہور میں وہ کام کرے گی جو کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اور پرانی انڈسٹریز کریں گی. یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ یہ اکیلی پاکستان کے سارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کر سکتی ہے. شکریہ.